بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں اسلام عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت، سلامتی، حفظ و امان عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ UK یورپ میں مسجدیں عوام کے لیے بند ہیں، لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز فرض، بہت سارے لوگ نماز فرض گھروں کے اندر جماعتیں کروا رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر آپ گھر میں جماعت کروانا چاہیں نماز تراویح تو وہ کیسے کروائیں؟ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، نماز تراویح سنت موقدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، ضروری سنت ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت مکروہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور انسان رمضان کے مہینے میں بہت ساری رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو کوئی بندہ رمضان میں قیام کرے، قیام سے مطلب مراد شارحین نے یہ لیا ہے کہ نماز تراویح اور نفل پڑھنا، نماز تراویح پڑھنا رمضان میں بطور خاص، اور ایمان کی تقاضے پورے کرتے ہوئے قیام کرے، اخلاص کے ساتھ وہ ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سو اٹ مینس تراویح، نماز تراویح ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ادوار کے اندر لوگ گھروں کے اندر اکیلے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا لوگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ ایک امام صحابی رسول جو بہترین قاری حافظ قرآن تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام بنے، اور آپ نے سب کو تراویح کی جماعت کے لیے اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اکٹھے جماعت کے ساتھ۔ پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بشمول امام سفیان ثوری اور دیگر امت جمعہ، سارے 20 رکعت پر سب امت کا جمعہ ہے۔ پوری دنیا میں میجورٹی آف مسلمز 20 رکعت، اور بہت ساری حدیث اس پر شاہد ہیں، 20 سے کم رکعتیں نہیں ہیں۔ جو لوگ 20 سے کم رکعت وہ فرماتے ہیں، وہ اسلام کے اندر ایک نئی چیز پلاتے ہیں، ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ عام جو نوافل ہیں رات کے، ان کو وہ سمجھے ہوئے وہ 8 رکعت وہ قرار دیتے ہیں۔ صحیح جو انڈرسٹینڈنگ ہے، تینوں خلفائے راشدین، دیگر حدیث مبارکہ اور 4 بڑے امام۔ اب دیکھیے، 3 خلیفہ راشد، چاروں اماموں سے بڑا کوئی آج 14ویں صدی کے اندر بندہ کھڑا ہو جائے کہ میں صحیح ہوں، تو یہ بات تو نہیں ہوگی نا۔ چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور بہت ساری حدیث مبارکہ، تینوں خلفائے راشدین، سرکار نے فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑ لو، اور اسی میں ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی کو رائے ہدایت فرمایا ہے۔ اب آئیے تراویح پڑھتے کیسے ہیں۔ آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت تراویح، اکیلے پڑھنا سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ۔ اگر مسجد میں، جیسے ہم پرائیویٹلی جماعتیں ساری ہم نے جاری رکھی ہوئی ہیں تاکہ مسجد بھی اپنی کمیونٹی کے لیے اور وہاں کی بستی میں جو مسلمان بستے ہیں ان کے لیے وہ مسجد بھی دعا کرتی ہے، الحمدللہ، تو ہم نے یہ ساری چیزیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے طور پر پرائیویٹلی پڑھیں گے، آپ گھروں میں سنت کفایہ جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی سب سے پہلے نیت ہوتی ہے 2 رکعت نماز سنت موقدہ، نماز تراویح، پیچھے امام صاحب کے بوتر خانقاہ میں شریف، اللہ اکبر۔ نیت ویسے آپ کسی لینگویج میں آپ کر سکتے ہیں، دل میں ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، زبان سے کہنا یہ ذرا مستحب عمل ہوتا ہے۔ جو امام بنے، وہ چاہے والد صاحب ہے یا چاہے بھائی ہے، کوئی بھی گھر کا مرد، وہ نیت اس طرح کرے 2 رکعت نماز سنت موقدہ، نماز تراویح، اور آگے ان مقتدی کے ہیں کہ پیچھے اس امام صاحب کے محترم خانقاہ شریف، اللہ اکبر، ہولڈ یور آرمز، اور آپ پڑھیں گے تراویح۔ اور اس کے لیے میں نے 10 صورتیں جو کمیونٹی کا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر شیئر کی تھیں۔ کم از کم 10 صورتیں آپ کو آنی چاہیے، یا کم از کم کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو 5-6 صورتیں، 4 صورتیں تو لازمی آتی ہوتی ہیں۔ وہ پہلی صورت 1 رکعت میں، دوسری صورت دوسری رکعت میں، اس طرح ترتیب جو صورتوں کی ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو دعا ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی نماز تراویح کی دعا، تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی بھی دعا، آپ 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی بریک، اور آپ وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر پڑھیں۔ پھر آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا، یہ افضل ہے۔ جب تراویح جماعت ہوگی تو وطر بھی آپ جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ اگر آپ
رکعت بھول جائیں تو پیچھے جو جماعت میں گھروں میں پڑھنے والے ہیں وہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر. تو جو امام ہے بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ ایک رکعت پڑھی ہے، بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں نے دو پڑھ لی ہیں. تو بندہ ایک پڑھنے کے بعد بھی بیٹھ سکتا ہے، دو پڑھنے کے بعد بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تیسری کے لیے. تو کھڑے ہونے سے پہلے جب تک آپ کھڑے ہوئے کسی نے اللہ اکبر بولا آپ نیچے بیٹھ جائیں. پھر آپ سجدہ صاحب اس کا کمپنسیشن بنتا ہے، سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہوتی، نام مکمل ہوتی ہے نماز، اور وہ نماز کا ثواب آپ کو پورا ملے گا. سجدہ صاحب کا طریقہ یہ کہ آپ دوبارہ جب کسی نے اللہ اکبر کہا آپ کو کریکٹ کیا. اور بائی دا وے سجدہ صاحب تب لازم ہوتا ہے جب آپ نماز کے اندر واجبات کے اندر غلطی کریں. وہ الگ ویڈیو بنا کر کون کون سی چیز نماز میں واجب ہے وہ الگ ویڈیو بنا کر انشاءاللہ میں شیئر کروں گا. تو میں اس کا رہا تھا آپ بیٹھیں گے اتحیات نیچے، اور عبد و رسول کے بعد دو سجدے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ سائڈ اس طرح دائیں طرف سلام کر کے دو سجدے کریں گے، ان کو بولتے ہیں سجدہ صاحب. دوبارہ آپ تشہد بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے، اور آخر تک دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیریں گے. جو آپ نے غلطی کی اور سجدہ صاحب کی وجہ سے وہ غلطی پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب آپ کو پورا ثواب دے گا. اس طریقے سے آپ تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے مجھے آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں اس کو میں انٹرٹین کروں گا، آپ کے کویشچن کا جواب دیا جائے گا. اگر میرے واٹس اپ گروپ میں اگر آپ کسی فیملی ممبر کو سرے میں اور رہنے والوں کو دعوت دینا چاہیں، موسٹ ویلکم. آپ ان کو لنک بھیجیے اور میرے واٹس اپ گروپ کا ان کو ممبر بنائیے. بہت ساری چیزیں جیسے میں شیئر کر رہا ہوں، معلوماتی چیزیں، اسلامی انفارمیشن، وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گے. میرے لیے آپ دعا فرمائیے. آپ سب کے لیے میں پرائیویٹلی مسجد میں سب کے لیے تمام نمازیوں، خواتین و حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں. جس کسی کا مجھے پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی فوت ہوا ہے، ضرور دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا چانس دیا. ہم گھروں کو مسجدیں بنا رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ، گھروں میں قرآن پاک، گھروں میں نمازیں جاری انشاءاللہ ہوں گی. گورنمنٹ کی ہدایات ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، افطاری کا اہتمام گھروں کے اندر اور لوگوں دوست احباب کے لیے نہ کریں. سوکھی افطاری، سموسے پکوڑے یا کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں. ود ان فیملی جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں انہیں کے ساتھ ہی محدود ہو کر آپ جو ہے افطاری کا اہتمام کریں. سمپلی وی شوڈ ٹیک میئرز اینڈ وی شوڈ فالو دا انسٹرکشنز آف دا اتھارٹیز اینڈ دا گورنمنٹ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.